انگریز 19ویں صدی کے دوران بلوچستان کے علاقے میں داخل ہوئے اور ابتدائی فوجی جھڑپوں کے بعد انگریزوں نے بلوچستان کو برطانوی ہندوستان کا ایک خطہ قرار دیا۔ یہ خطہ مختلف شاہی ریاستوں اور خاران، مکران، قلات اور خود مختار قبائلی علاقوں پر مشتمل تھا۔ ان ریاستوں اور علاقوں کی خود مختاری مختلف سطحوں پر برقرار رکھی گئی تھی۔ 1839 میں برطانوی فوجیں افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے بلوچستان سے گزرنا چاہتی تھی، جس کے لیے خان آف قلات کی اجازت کی ضرورت تھی۔ اس کے بدلے میں برطانوی حکومت نے قلات کی خود مختاری کو تسلیم کرنے کا وعدہ کیا، جس کے نتیجے میں قلات معاہدہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی اور قلات کے خان کے درمیان طے پایا۔ اس معاہدے کے ذریعے برطانوی حکومت نے قلات کی خود مختاری کو تسلیم کیا اور دونوں ریاستوں کے درمیان تجارتی تعلقات قائم ہوئے۔ انگریزوں نے خان آف قلات ناصر خان کے ساتھ ایک اور معاہدہ کیا جسے معاہدہ مستونگ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت انگریزوں کو بلوچستان میں سیاسی اور عسکری رسائی حاصل ہوئی، جبکہ خان آف قلات کو اپنی ریاست کی اندرونی خود مختاری اور افغانیوں سے تحفظ کی ضمانت ملی۔ معاہدہ مستونگ خطے میں برطانوی سامراج کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ 1876 میں انگریزوں نے قلات پر اپنی گرفت کو براہ راست فوجی حملے کے بجائے سفارتکاری کے ذریعے مضبوط بنایا۔ 1876 میں قلات معاہدہ خان آف قلات خداداد خان اور برطانوی ڈسٹرکٹ افسر رابرٹ سنڈیمن کے درمیان طے پایا، جس کے تحت قلات کی داخلی خود مختاری تسلیم کی گئی، لیکن خارجی اور دفاع امور پر برطانوی اثر و رسوخ قائم ہو گیا۔ اس معاہدے سے مقامی قبائل کی خود مختاری متاثر ہوئی، لیکن جرگہ سسٹم کو فروغ ملا اور برطانوی مداخلت کی بنیاد اور مضبوط ہوئی۔ خان آف قلات ایک بڑی ریاست کے سربراہ تھے اور برطانوی حکومتی عملداری براہ راست نہیں تھی، بلکہ صرف معاہدوں کے ذریعے برطانوی اثر قائم تھا۔ 1887 میں برطانوی حکومت نے بلوچستان کو ایجنسی کا درجہ دیا اور مقامی خود مختاری ختم کر دی گئی۔ اس اقدام کے تحت سر رابرٹ سینڈمین سیاسی رہنما مقرر ہوئے۔ یہ ایجنٹ علاقے میں برطانوی حکومت کا نمائندہ تھا اور سیاسی و انتظامی امور کی نگرانی کرتا تھا۔ برطانوی حکومت نے دفاعی مقاصد کے تحت خطے میں سڑکیں، ریلوے لائنز اور فوجی اڈے قائم کیے، جن کی وجہ سے کوئٹہ ایک اہم فوجی مرکز بن گیا۔ 1891 میں برطانوی حکومت نے مری اور بگٹی قبائل کے خلاف فوجی کارروائیاں کی، کیونکہ وہ برطانوی حکمرانی کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگلی 3 دہائیوں میں کئی چھوٹے بڑے سیاسی واقعات ہوتے رہے، جن میں سب سے اہم 1919 میں بلوچستان کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا، جسے برطانوی حکام نے اس خطے پر اپنے کنٹرول کو مستحکم کرنے کے لیے متعارف کروایا۔ اس ایکٹ کا مقصد مقامی حکمرانی کے لیے ایک فریم ورک قائم کرنا تھا، جس سے برطانوی حکام کو بلوچستان کے انتظامی امور پر مزید براہ راست اثر و رسوخ حاصل ہو گیا، جبکہ خان آف قلات کو اندرونی مختاری حاصل ہو گئی۔ انگریز کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم خان آف قلات اور بلوچ قوم کی جدوجہد کی عظیم داستان جاننے کے لیے خضدار دماغ دیکھتے رہے۔